السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جب لوگ درباروں پر جاتے ہیں تو ان کو شفا کیسے ملتی ہے۔ ظاہری بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دربار پر گئے تو ہماری یہ بیماری ختم ہوگی، ہمارا کچھ یہ مسئلہ تھا تو وہ دور ہو گیا۔ تو یہ دور کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دربار ہیں یہ آج اگر موجود ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو ذرا تصور کریں، یہ دربار، یہ قبریں، ان کی پوجا نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ہوتی تھی۔ جیسا کہ عزا بت تھا نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، اور منات بت تھا، ان بتوں کی پوجا نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے، کسی بھی قبیلے کا کوئی نیک بندہ بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی بعد میں پوجا شروع کر دیتے تھے اور انہوں نے ان ناموں کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا عزا جو دربار تھا اس کو گرانے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے اس دربار کو گرا دیا، بت بھی توڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آقا علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے وہ عزا کا دربار گرا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے آپ نے وہاں پر؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہم نے اس کو گرا دیا ہے، بس کوئی چیز نہیں ہم نے دیکھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس کو گرایا ہی نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ میں نے تو دربار کو گرایا ہے، بت کو توڑا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو نے وہ بت توڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھیجا، اس کو 30 بندے ساتھ بھیجے اور کہا کہ اس دربار کو گرا کے آؤ، عزا کو توڑ کر آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جہاں پر وہ بت رکھا ہوا تھا نا، نیچے سے تھوڑی سی کھدائی کی، نیچے سے ایک عورت نکلی جس نے لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا، گندی شکل تھی۔ تو وہ جب وہاں سے نکلی تو وہ چیختی ہوئی مجاور کی طرف بڑھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے ماری تلوار اور گردن کو اڑا کر رکھ دیا۔ تو بعد میں جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا دیکھا تھا وہاں پر؟ انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عزا تھی جس کو آج تم نے گرا دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اس عزا کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ درباروں کے اوپر یہ شیطان جو ہیں یہ ان کی جگہ ہیں، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، لوگ وہاں پر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جادو کے مسائل ہیں، یا کچھ لوگوں کے اوپر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور شیطانوں کی غلبے کی وجہ سے کئی لوگوں کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یجری کمجری من الدم، شیطان انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے، تو یہ جہاں پر بھی رک جائیں کوئی نہ کوئی بیماری تو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان دربار پر جاتا ہے تو وہاں پر جو شیطان ہوتے ہیں، وہ انسان کے ساتھ جو شیطان ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاہدہ کرتی ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ ہم بھی اس کو جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ بھی جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ اس کی یہ جو بیماری ہے یہ یہاں پر آیا ہے، اس کی ختم ہو جائے، آپ یہاں سے اپنے اثرات کو دور کر لیں۔ تو اس کا عقیدہ اللہ کی بجائے ہمارے اوپر، اس دربار کے اوپر اس کا توکل اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو انسان کے کئی جو شیطان ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ہوتے، کہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے آرام رہتا ہے، اس کے بعد وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس وجہ سے لوگوں کو وہاں سے جو ایسی شیطانی اثرات کی وجہ سے جن کو مسئلہ ہوتا ہے ان کو شفا اس وجہ سے ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ہی جو منات تھا اس کو گرانے کے لیے نبی علیہ السلام نے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ آپ نے اس کو گرا کے آنا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو مجاور بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو منات ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ یقیناً آپ اس کو نہیں گرا سکو گے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جناب جی آپ فلاں دربار سے یہ کر دو گے تو بزرگ ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو ایسے ہی
تب بھی کہانیاں تھیں، تب بھی وہ مجاور کہتے تھے کہ ان کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے مانگنا ہے، یعنی کہ اب سے پہلے ہمیں اگر ہم نے مکان کی چھت کے اوپر ہی جانا ہو تو ہمیں ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، اللہ کو اپنی بات بتلانی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان بزرگوں سے بات کرنی پڑے گی، ہماری ان کے بزرگوں کے سامنے ہے، پھر یہ اللہ تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تمہاری شارع کے قریب ہوں، مجھے آپ پکارے، میں آپ کی پکار سنتا ہوں۔ تو وہ مجاور نے بھی ایسے ہی باتیں کی۔ تو حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے آپ پر افسوس ہے کہ آپ ابھی بھی وہ مشرک ہی ہیں، آپ نے ابھی بھی اسلام نہیں قبول کیا۔ سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بت کی طرف بڑھا تو وہاں سے ایک گندی عورت نکلی جو برہنہ حالت کے اندر تھی، جس کے گلے میں کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو وہ مجاور کی طرف دوڑی تو آگے سے مجاور کہنے لگا یہ ہیں تمہارے دشمن، مناد اس کو مارو، اس کو مارو۔ تو کہتے ہیں سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے تلوار مار کر اس عورت کی گردن اڑا دی۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ان درباروں کے اوپر، ان مندروں کے اوپر یہاں پر شرک جو ہوتا ہے، یہاں پر پہلے شیطان موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان جو بیمار ہے اور شیطانی اثرات ہیں جس کے اوپر، وہ وہاں پر جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، تو وہ کئی لوگ جو ہیں، کئی لوگوں کی بیماریاں اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے بیماریاں بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے یا جناب کسی کو کوئی کینسر کا مسئلہ ہے، شیطانی اثرات کی وجہ سے ایک بیماری ختم ہو جائے گی تو دوسری شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ اور انسان اپنا توکل اس دربار کے اوپر رکھ دیتا ہے، توکل اللہ سے ہٹ کر اس بزرگ کے پاس، اس بزرگ کے اوپر ہو جاتا ہے، تو انسان تو مشرک ہو گیا، جہنم کا بادن بن گیا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توکل کرنے کا اگر کہا ہے تو وہ اپنے اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ لوگ ایسے، یعنی کہ اگر یہ بزرگ نیک ہوتے، اگر یہ بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اجازت ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی بھی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، جناب اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر مجاور بیٹھ جاتے ہیں، پھر جناب وہاں پہ نظر و نیاز ہوتی ہے، صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول میں فلاں جگہ پہ میں اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت کے اندر میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کسی چیز کی پوجا تو نہیں کی جاتی رہی؟ کہنے لگا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، چلیں آپ وہاں پر اپنا جانور ذبح کر لیں۔ تو ویسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی نظر جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ہو تو وہ کیا نظر ہے؟